کیا 2026 ترکی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا؟ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید TR اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے ترکی کے مستقبل، اس کے ابھرتے ہوئے عالمی کردار اور 2026 کے یہ پیش کیے گئے ایک جامع قومی ویژن کی، ایک ایسا ویژن جسے صدر رجب طیب ایردوان نے خود قلم بند کیا ہے۔ یہ محض ایک سیاسی مضمون نہیں، نہ ہی صرف آئندہ برس کے لیے حکومتی ترجیحات کی فہرست ہے، بلکہ یہ دراصل ترک صدی کے اگلے مرحلے کا واضح اعلان ہے۔ ایک ایسا اسٹریٹجک روڈ میپ جس میں معیشت، خارجہ پالیسی، دفاع، توانائی، سماجی اصلاحات، قومی سلامتی اور عالمی سفارتکاری سب ایک ہی فریم میں نظر آ رہے ہیں۔ آئیے تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ صدر رجب طیب ایردوان کے مطابق 2026 ترکی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ صدر ایردوان نے واضح طور پر کہا ہے کہ 2026 میں کیے جانے والے تمام اقدامات کا سب سے مضبوط حوالہ وہ خدمات، اصلاحات اور منصوبے ہیں جو ان کی قیادت میں ترکی اب تک حاصل کر چکا ہے۔ ان کے مطابق 2026 میں ترک صدی کا روشن اور فیصلہ کن سال ثابت ہوگا اور ترکی کے قومی سفر کے کئی اہم سنگ میل اسی برس عبور کیے جائیں گے۔ صدر ایردوان اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ ترکی نے ایک اور سال اس عزم کے ساتھ مکمل کیا کہ ملک کے لیے دن رات محنت کی جائے، مشکلات کا مقابلہ قوم کی حمایت سے کیا جائے اور ترقی کا سفر کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رکھا جائے۔ ان کے مطابق 2025 ایک ایسا سال تھا جس میں عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود ترکی نے استقامت، نظم و ضبط اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2025 کے دوران معیشت، خارجہ پالیسی، توانائی، دفاعی صنعت، ثقافت، شہری ترقی اور انفراسٹرکچر سمیت کئی اہم شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی جو آنے والے برسوں کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے باب میں صدر ایردوان نے خاص طور پر اس نقطے پر زور دیا کہ آج کی دنیا میں جہاں جنگیں، تنازعات اور بحران معمول بنتے جا رہے ہیں، ترکی ایک امن ساز، سالس اور استحکام فراہم کرنے والی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ صدر ترکی نے زور دیا کہ یہ تمام کامیابیاں محض اعداد و شمار نہیں بلکہ 23 سالہ مسلسل محنت، اصلاحات اور پالیسی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرون ملک استحکام اور اعتماد کو مضبوط بنایا گیا جبکہ بیرون ملک 360 درجے پر محیط، متوازن اور اصولی خارجہ پالیسی اپنائی گئی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ترکی نے نہ مشرق سے اپنے تعلقات توڑے ہیں اور نہ ہی مغرب سے منہ موڑا ہے بلکہ خود مختار، متوازن اور اصولی خارجہ پالیسی کے تحت صرف ترکی محور کو بنیاد بنایا ہے۔ صدر ایردوان کے مطابق 2026 میں ترکی عالمی سیاست کے کلیدی ممالک میں شامل ہوگا۔ یورپی یونین کی مکمل رکنیت کے ہدف پر پیش رفت جاری رہے گی۔ ترک ریاستوں کی تنظیم کے ساتھ سیاسی، معاشی اور دفاعی انضمام کو مزید مضبوط بنایا جائے گا جبکہ اسلامی دنیا کے ساتھ برادرانہ، فعال اور نتیجہ خیز روابط کو فروغ دیا جائے گا۔ معاشی میدان میں صدر ایردوان نے کہا کہ عالمی معاشی دباؤ، افراط زر اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود ترکی کی معیشت نے 2025 میں ترقی کا تسلسل برقرار رکھا۔ ان کے مطابق ترکی OECD ممالک میں تیزی سے ترقی کرنے والی تیسری بڑی معیشت بن چکا ہے جبکہ قومی آمدن پہلی مرتبہ $1.5 ٹریلین کی حد عبور کر گئی ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ مہنگائی کی شرح کم ہو کر گزشتہ 49 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے جبکہ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ میں پہلی مرتبہ $200 ارب سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2002 میں صرف $23.5 ارب کے ذخائر آج بڑھ کر $205 ارب سے زائد ہو چکے ہیں جو مالی استحکام کا واضح ثبوت بھی ہے۔ صدر ایردوان نے اعلان کیا کہ 2026 مہنگائی کے خلاف فیصلہ کن ثابت سال ہوگا۔
ان کے مطابق افراط زر کو پائیدار طریقے سے قابو میں لا کر عوام کی قوت خرید میں حقیقی اضافہ کیا جائے گا۔ ملازمین، پینشنرز اور سرکاری اہلکاروں کی آمدن کو معاشی ترقی میں ان کے جائز حصے کے مطابق بڑھایا جائے گا، جبکہ آمدنی کے منصفانہ تقسیم حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل رہے گی۔ صدر ترکی نے کہا کہ عالمی طلب میں کمی اور تحفظ پسندانہ تجارتی رجحانات کے باوجود ترکی نے اپنی پائیداری صلاحیت اور مسابقت برقرار رکھتے ہوئے 2025 میں $273.4 ارب کی برآمدات کے ساتھ جمہوریہ ترکی کی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ برآمدات میں سالانہ بنیاد پر $11.7 ارب کا اضافہ ہوا، جبکہ خدمات کے شعبے میں بھی تمام اہداف سے تجاوز کر لیا گیا ہے۔ 2026 میں برآمد کنندگان کو مزید سہولیات، مراعات اور ٹیکس چھوٹ دی جائے گی تاکہ سرمایہ کاری، روزگار اور پیداواری صلاحیت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ بیرون ملک تعمیراتی شعبے پر بات کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ ترک کنٹریکٹرز نے اب تک دنیا کے 138 ممالک میں 12,816 منصوبے مکمل کیے ہیں، جن کی مجموعی مالیت $557 ارب سے زائد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی سطح پر سب سے بڑی 250 تعمیراتی کمپنیوں کی فہرست میں 45 ترک کمپنیاں شامل ہیں۔ اس طرح ترکی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ زلزلہ زدہ علاقوں کی بحالی پر بات کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ 6 فروری کے تباہ کن زلزلے کے زخم ابھی تازہ ہیں، مگر ریاست نے غیر معمولی یکجہتی، نظم و رفتار کے ساتھ متاثرین کی بحالی کا عمل مکمل کیا۔ 27 دسمبر کو 11 صوبوں میں 4.5 لاکھ سے زائد رہائشی یونٹس متاثرہ خاندانوں کے حوالے کیے گئے اور حکومت نے اپنے وعدے عملی طور پر پورے کر دکھائے ہیں۔ دفاعی صنعت کے باب میں صدر ایردوان نے کہا کہ ترکی اب مکمل خود مختار دفاع کے ہدف کو انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ جہاں کبھی دفاعی ٹیکنالوجی حاصل کرنا بھی مشکل تھا، آج وہی ترکی جدید جنگی نظام خود تیار کر کے دوست ممالک کو برآمد کر رہا ہے۔ ان کے مطابق 2026 میں دفاعی صنعت پروٹوٹائپ مرحلے سے نکل کر سیرے پروڈکشن اور براہ راست فوجی انوینٹری کے دور میں داخل ہو جائے گی، جو ترکی کی عسکری خود اعتمادی میں انقلابی اضافہ کرے گا۔ توانائی کے شعبے میں صدر ایردوان نے کہا کہ بیرونی انحصار میں نمایاں کمی آ چکی ہے۔ غبار میں تیل کی دریافت، بحیرہ اسود میں قدرتی گیس کے ذخائر اور آکویو نیوکلیئر پاور پلانٹ ترکی کو توانائی کے میدان میں ایک نئی سطح پر لے جا رہے ہیں۔ 2026 میں توانائی کے شعبے میں مزید مثبت اور فیصلہ کن پیش رفت متوقع ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے عمل پر بات کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ دہشت گردی سے پاک ترکی کے ہدف میں اہم مراحل طے ہو چکے ہیں۔ یہ ایک قومی مقصد ہے جسے روزمرہ سیاست کی نظر نہیں ہونے دیا جائے گا اور ملک کو 40 سالہ مسئلے سے نجات دلانے کے لیے ریاستی عزم کو برقرار رکھا جائے گا۔ دوستو، صدر رجب طیب ایردوان کا یہ مضمون دراصل 2026 کے لیے ترکی کا قومی بیانیہ ہے، ایک ایسا بیانیہ جو خود مختاری، استحکام، ترقی اور عالمی اثر و رسوخ کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ وہ ویژن ہے جس کے ذریعے ترکی نہ صرف اپنے داخلی چیلنج سے نپٹنے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ عالمی سیاست میں ایک فیصلہ کن اور مستقل کردار بھی ادا کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔